على آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے، جس بندے نے کسی بندے کا دنیا میں عیب چھپایا، اس کی پردہ پوشی کی، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. فرمایا کوئی بندہ کسی بندے کے عیبوں کو دنیا میں چھپائے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اور اگلی روایت بھی جناب ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، حضور نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین وان من المجاہرۃ ان یعمل الرجل باللیل عملا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میری ساری امت کو معاف فرما دے گا سوائے مجاہر کے. اور فرمایا کہ مجاہر کون ہے؟ فرمایا کہ مجاہر وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے کہ عملاً رات کو کوئی کام کرے، ثم یصبح، اور جب صبح ہو، وقد سترہ اللہ علیہ، کہ رات کو اللہ نے اس کے عیب پر پردہ رکھا، فیقول، اور جب صبح ہو تو پھر وہ کیا کہے، یا فلانو عملت البارحۃ کذا وکذا، اور صبح پھر لوگوں کو کہے اے فلاں سن، رات کو میں نے یہ کام کیا تھا، رات کو میں نے یہ کام کیا تھا. اللہ نے تو رات کو اس کے گناہ پر پردہ رکھا، اور صبح کو وہ خود لوگوں کا نام لے لے کر کہے کہ یا فلاں میں نے رات کو یہ کام کیا. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا وقد بات یسترہ ربہ، فرمایا کہ رات اس نے گزاری اس حال میں کہ اس کے رب نے اس کے عیبوں پر پردہ رکھا. فیصبح یکشف، اور جب صبح ہوئی تو اس نے اس پردے کو چاک کر دیا کہ جس کو اللہ نے چھپایا ہوا تھا. اللہ کے پردے کو اس بندے نے چاک کر دیا جس کو رب نے ڈھپا ہوا تھا. تو فرمایا کہ یہ شخص مجاہر ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. فرمایا کہ جو بندہ رات کو برا کام کرے اور صبح پھر وہ اعلان کرتا رہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زنت الامۃ، فرمایا کہ اگر کسی کی باندی زنا کرے تو مالک کو چاہیے کہ وہ اسے کوڑے لگائے، اس پر حد لگائے، ولا یسرب علیہا، اور اس کو برا بھلا نہ کہے، اس پر لعن طعن نہ کرے. اگر کسی کی باندی دوسری مرتبہ زنا کرے تب بھی اس پر کوڑے لگائے اور اس کو برا بھلا گالم گلوچ نہ کرے. اگر تیسری مرتبہ بھی وہ کرتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس باندی کو ایک رسی کے عوض ہی بیچ دے، یعنی اتنے کم قیمت میں ٹکے کے بھاؤ اپنی باندی کو، اپنی لونڈی کو بیچ دے اور اس کو گالی نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ حضور کے پاس ایک آدمی لایا گیا کہ جس نے شراب پی تھی. تو حضور نے فرمایا اضربو، اس کو مارو. تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اس کو تھپڑ مارے، کس نے اس کو چپل مارے، تو کس نے کپڑے کو مروڑ کر کپڑے کا کوڑا بنا کے کپڑے سے مارا. فرمایا کہ جب وہ جانے لگا تو لوگوں نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے رسوا کرے. تو حضور نے فرمایا لا تقولوا ہاکذا، تم ایسا نہ کہو، ایسا کہہ کہ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو. اس نے شراب پی تھی، ہم اس کو سزا دے دی ہے، جب اس کو سزا مل گئی ہے اب اس کو لعن طعن کرنا، اب اس کو برا بھلا کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم،
مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم بھی نہ کرے. ولا یسلمہ، اور کوئی اپنے بھائی کو کسی ظالم کے حوالے بھی نہ کرے. فرمایا کہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. فرمایا کہ جو بھائی اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، اس کے کام کو بنانے میں، اس کی مشکل کو آسان کرنے میں، فرمایا کہ اللہ بھی اس کی حاجت میں اس کے مشکل کاموں کو آسان فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ ومن فرج عن مسلم، کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن بھی اللہ قیامت کی تکلیف میں سے ایک تکلیف اس کی بھی دور فرما دے گا. ومن ستر مسلما، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اللہ اکبر. آخری حدیث طیبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا. فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پریشانی کو دنیا میں دور کیا، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا. اور جس نے کسی مسلمان پر مشکل کو آسان کیا دنیا میں، اللہ دنیا میں بھی اس کی مشکلات کو آسان کرے گا اور آخرت میں بھی آسان کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کی پردہ پوشی دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. اور فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. فرمایا کہ جو بندہ علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ. فرمایا کہ اگر کوئی قوم کسی گھر میں جمع ہو، اس میں اللہ رب العزت کی کتاب اللہ کی تلاوت کرے، قرآن کو سنے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، اور پھر اس کا تکرار کرے، اس کو سمجھنے والی گفتگو کرے، فرمایا کہ اللہ ان پر سکینہ نازل فرما دیتا ہے. اللہ کے فرشتے ایسی جماعت کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ایسی جماعت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو مجلس ہماری لگی ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے اور رب کی رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے. اللہ پر فرمایا کہ جو کسی جگہ پہ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے اپنے بندوں کا ذکر فرمائے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یاد رکھیے گا، کوئی بندہ اپنے نسب سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیشہ بندے کو اس کے اعمال آگے لے کے جاتے ہیں، نسب آگے لے کے نہیں جاتا. اعمال دنیا میں بندے کو آگے لے کے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی بندے کو آگے لے کے جاتے ہیں. جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب میرے پاس کوئی آدمی آیا نا اپنے کسی کام سے، تو فرمایا کہ تم اس کی سفارش کیا کرو، اس لیے کہ جب تم سفارش کرو گے تو تم اجر پاؤ گے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان پر اس بات کو جاری فرما دیا ہے کہ سرکار وہی فیصلہ فرماتے ہیں کہ جس فیصلے کو بندہ پسند فرماتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا اگر کسی کے پاس جانا ہو اور آپ سفارشی بن کے جائیں تو اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا. بعض دفعہ بندہ اپنا مقدمہ خود نہیں لڑ سکتا، اپنی بات خود نہیں پہنچا سکتا، اس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یا اپنی وہ دکھڑے بیان نہیں کر سکتا، اور بندہ ایک سفارشی ہے، اس کو بولنے کا طریقہ آتا ہے، وہ اس کی کہانی صحیح طرح بیان کر سکتا ہے. تو بندے کو چاہیے، حضور نے فرمایا کہ تم اس کے سفارشی بن جاؤ. سرکار نے ہر بندے کی حاجت تو پوری کرنی ہے نا، سرکار نے کسی کو منع تو نہیں فرمانا، مگر فرمایا تم اس کے سفارشی بنو، اس لیے کہ جب تم اس کے سفارشی بنو گے اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا. اس لیے زندگی میں کبھی بھی کسی کا سفارشی بننا پڑ جائے، بھئی کام تو اس نے کرنا ہے، آپ تھوڑی سی سفارش کر دیں گے اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرما دے گا. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے وہ امت کو ماننا واجب ہے، اور سرکار کی مشورہ وہ امتی کی اختیار ہے. سرکار کسی کو حکم دے وہ ماننا واجب، نہ مانے گا امتی گناہگار. اگر سرکار اس کو اختیار دے، اس کو مشورہ دے، وہ امتی کی مرضی. ایک باندی تھی جس کا نام برائدہ، اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی. تو حضور نے فرمایا کہ برائدہ ایسا کرو تم اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ. کہا حضور آپ کا حکم ہے یا آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا حکم نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں. تو کہا حضور پھر مجھے میرا اختیار دے دیجئے، میں اپنے شوہر کے پاس جانا نہیں چاہتی.
تو اس نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے، اگر سرکار کا حکم ہوتا تو پھر امتی پر ماننا واجب ہوتا، اگر سرکار نے اختیار دیا ہے تو پھر بندے کو اختیار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حدیث پاک کی برکات نصیب فرمائے۔